ہیلو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دیکھیے اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ناموں سے رسالت پر کچھ کمپرمائز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھو، ہم آبروئے مصطفیٰ پر کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا اور دریائے دجلہ کا پانی 3 دن تک لال رہا، دجلہ کے تہہ خانے میں قریب 50-60 ہزار مسلمان پناہ لیے تھے، ان کا قتل کر دیا۔ کوئی بغداد میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، تو ایک منگول تاتاری نے کہا کہ میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اور ایک عیسائی پادری سے کہا کہ تو اب میری فوج کو اپنے مذہب میں لا لے، اور وہ جب کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا، تو اس کا جو پالتو کتا تھا وہ بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ منگول پریشان ہو گیا، بولا یہ کیا ہے؟ تو بولا نہیں، یہ بڑا نسلی کتا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں، اس لیے وہ پریشان ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکتا ہے۔ اس کتا اپنی زنجیر کو توڑ کر اس شخص کے گلے پر جا کر اتنا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ناموس رسالت کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اللہ نے ان کو کہا، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو سزا دلوائیں گے، مگر اس کے اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے۔ اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا۔ اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے، تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی۔ مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے۔ ارے تم جو کرتے کر لو، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے، سنویدھان اور آئین ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ وہ جیل کو جا کر آیا ہے، بیل پر ہے، اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، مہاراشٹرا میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ ارے ظالموں، اے گندے لوگوں، تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج رکھا گیا ہے، ارے تم کیا کر سکو گے؟ ارے تم ختم ہو جاؤ گے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ارے دنیا میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مسجدوں سے، کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا نام شناف بکواس بکتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مہاراشٹرا کے تمام فرزندان توحید کو، امتیاز جلیل کو، کہ انہوں نے
اس شخص کی اس بیان پر احتجاج صدا احتجاج بلند کیا، اور ہم لوگ آبر رسول اور ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جمہوری طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر امتیاز جلیل نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں سے نکلے، مہاراشٹر سے مختلف مقامات سے اورنگ آباد کو آئے، اور اورنگ آباد سے بھیونڈی تک پورا نیشنل ہائی وے چکا جام ہو گیا۔ ارے بتاؤ، امتیاز جلیل پر انگلی اٹھانے والوں، ہاں امتیاز جلیل میں کمزوریاں ہیں، اور اسد الدین اویسی میں بھی کمزوریاں ہیں، ہر انسان میں ہیں، مگر ہم تو وہ ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ اللہ نے ہم کو عزت بخشی اور کہا کہ اٹھاؤ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، تم احتجاج بلند کرو۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا، پہرے داری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا۔ وہ تاتاریوں کے زمانے میں جس کتے نے اس ناموس رسالت کے اوپر جو شخص بکواس بک رہا تھا، جس کتے نے حق ادا کیا، ارے ہم بھی کتے ہیں، ارے ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہم تو مدینے کے بازاروں میں بک چکے ہیں، ارے تم کتنا ہم کو بولو گے؟ تم سے نہیں ہوا تو اللہ نے مجلس سے کام دیا، تم کو اس بات کی تکلیف ہے۔ ارے تم بکواس بکتے ہو، مگر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا، تم ایک ویڈیو نہیں نکالتے اس کے بارے میں، تم ایک ویڈیو نہیں نکال سکتے۔ اور امتیاز جلیل جب احتجاج بلند کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شروع ہو جاتی ہے۔ ارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ناموس رسالت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی جس جگہ پر پہرا دینا، وہ آبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔